بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموصول ما لا یتم جزءا الا بصلۃ وعائد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات میں سے تیسری چیز موصولات کو بیان فرما رہے ہیں۔ موصولات کا مبنی ہونا حروف کی مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مصنف نے موصولات کی تعریف کی ہے ما لا یتم جزءا الا بصلۃ وعائد، کہ موصول وہ اسم ہے کہ جو کلام کا جزء تام صلے اور عائد کے بغیر نہ بنتا ہو۔ جب اس کے ساتھ صلہ اور عائد ہوگا تو اس کے ساتھ مل کر وہ کلام کا جزء تام بنے گا۔ جزء تام سے مراد فاعل ہونا، مبتدا ہونا، مفعول ہونا، صفت ہونا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ما لا یتم جزءا، جو نہیں مکمل ہوتا جز ہونا، الا بصلۃ وعائد، مگر صلے اور عائد کے ذریعے۔ وصلتہ جملۃ خبریۃ، اور اس میں موصول کا جو صلہ ہے یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جو موصول کے بعد آتا ہے، اور عائد اس جملے میں موجود ضمیر کو کہا جاتا ہے۔ والعائد ضمیر لہو، اس جملے کے اندر موجود ضمیر ہوتی ہے جو موصول کے ساتھ کی طرف راجع ہوتی ہے اور صلے کو موصول کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے آتی ہے، اس کو عائد کہا جاتا ہے۔ صلہ کے لیے جملہ خبریہ ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ وصلتہ، اور موصول کا صلہ جملۃ خبریۃ، جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ والعائد ضمیر لہو، اور صلے کے اندر موجود ایک عائد ہوتی ہے جو موصول کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی موصول کی طرف لوٹنے والی۔ وصلۃ الالف واللام اسم الفاعل او المفعول، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے فرمایا کہ وصلتہ جملۃ خبریۃ، کہ موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے اور وہ الذی التی کے معنی میں ہوتا ہے، وہ بھی تو موصول ہوتا ہے، تو اس کا صلہ بھی جملہ خبریہ ہوگا، حالانکہ اس میں فاعل اس میں مفعول تو جملہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اس اعتراض کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وصلۃ الالف واللام اسم الفاعل او المفعول سے دیا ہے کہ جملے سے مراد عام ہے، خواہ حقیقتاً جملہ ہو، جیسے جاءنی الرجل الذی قام ابوہ، جانی الرجل الذی قام ابوہ، میرے پاس وہ آدمی آیا کہ جس کا والد کھڑا تھا، تو قام ابوہ یہ حقیقتاً جملہ ہے۔ اور دوسرا ہے حکمن جملہ ہونا۔ حکمن جملہ جیسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، کیونکہ اس میں فاعل فعل ضربہ کے معنی میں، مضارع یضربو کے معنی میں، اور اس میں مفعول ضربہ یضربو کے معنی میں۔ تو چونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، لہذا حکمن یہ بھی جملہ ہی قرار دیں۔ تو صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، خواہ حقیقتاً جملہ خبریہ ہو یا حکمن جملہ ہو۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول حقیقتاً جملہ نہیں ہے لیکن حکمن جملہ ہے۔ وہی الذی التی، یہ آگے موصولات کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں کہ اسماء موصولہ 18 الفاظ ہیں، وہ یہ مصنف آگے بیان کر رہے ہیں۔ مذکر کے لیے الذی، مؤنث کے لیے التی، اور یہ مفرد ہیں۔ تثنیہ میں آلت رفع میں اللذان، اللتان، اور الف بالالف والیاء، الف یا آلت رفع میں اور یا آلت نصب جری میں۔ اللذان یہ آلت رفع میں مذکر کے لیے، اللذین آلت نصب جری کے لیے مذکر میں، اور اللتان حالت رفع میں مذکر کے لیے، اور اللتین یہ حالت نصب جری میں مؤنث کے لیے۔ بالالف والیاء کا یہی مطلب ہے۔
वल उला, वाव साइलेंट है, उला उला के वजन पर। और अल्लदीना, अल्लाई, ये उला और अल्लदीना ये दोनों जमा मुज़क्कर के लिए आते हैं। उला भी आता है और अल्लदीना भी आता है। और अल्लाई, अल्लाह ए, अल्लाह ये, अल्लाती, अल्लावाती, ये सारे जमा मुअन्नस के लिए आते हैं। मन और माँ, इसी तरह मन मौसूला है, ये ज़ुबैल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। और इसी तरह मन यासिमुका मिन्नी, बहुत सारे अल्फाज इसकी मिसालें। माँ ये भी मौसूला है, अलबत्ता माँ गैर ज़ुबैल उकूल के लिए और मन ज़ुबैल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी ये एक दूसरे की जगह पर भी इस्तेमाल होते हैं। मन ज़ुबैल उकूल की जगह वाला ये गैर ज़ुबैल उकूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। और माँ गैर ज़ुबैल उकूल वाला ये मन ज़ुबैल उकूल की जगह पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे वह समाए वमा बनाहा, ये वमन बना के माने में। अय्युन और अय्यतुन, इसी तरह अस्मा मौसूलात में अय्युन भी है और अय्यतुन भी है। इसकी तफसीलात इनकी सारी आगे आ रही है इंशाअल्लाह। वो जू अत्तय्या, कबीला तय की लुगत में जू अल्लदी के माने में इस्तेमाल होता है, ये भी इसमें मौसूल होता है। वज़ा बादा माँ लिल इस्तिफ़ाम में, इसी तरह फरमाते हैं कि अगर माँ इस्तिफ़ामिया के बाद जा इसम आ जाए, इसमें इशारा, वो भी अल्लदी के माने में होता है। माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, माज़ा अनज़ला रब्बुकुम अल्लज़ी अनज़ला रब्बुकुम अय्यु शैइन अनज़ला रब्बुकुम, कौन सी चीज आपके रब ने होता है। माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तो माँ इस्तिफ़ामिया के बाद जब जा आ जाता है इसमें इशारा वाला, तो ये भी अल्लज़ी के माने में होता है, इसमें मौसूल हो जाता है। वल अलिफ वल लाम, इसी तरह इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल पर दाखिल होने वाला अलिफ लाम है। इससे मुराद वो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल हैं जिनमें हदस वाला माना पाया जाता है, यानी काम के करने वाला माना पाया जाता है। काम इसमें फ़ाइल से काम सादिर हुआ, इसमें मफ़ूल पर काम वाक़या हुआ। जैसे अज़ारिब, अल मज़रूब, अल आकिल, अल कायम, कामा वाला, ये इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल हैं जो हुदूस के माने पर दलालत करते हैं, यानी जिनमें काम तजद्दुद के साथ पाया जाता है, कभी कर लिया कभी न किया, करने वाले को इसमें फ़ाइल कहा जाता है। और जो इसमें फ़ाइल ऐसे हैं जिनमें सिफ़ती माना दवाम के तौर पर पाया जाता है, जैसे अल काफिर, अल मोमिन वगैरह, तो वो इस उनके ऊपर दाखिल होने वाला जो अलिफ लाम होता है वो मौसूल का नहीं होता। वल आयदु अल मफ़ूल यजूज़ु हस्बुहु, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिले का जो आयद है, अगर वो आयद मफूल भी हो तो इसको हज़फ करना भी जायज़ है। जिस तरह खुद मफूल भी को हज़फ करना जायज़ है, तो मफूल भी आयद की सूरत में हो तो उसको भी हज़फ करना जायज़ है, और बकसरत इसको हज़फ किया भी जाता है। जैसे कामा अल्लज़ी ज़रबतु, कामा अल्लज़ी ज़रबतु, ये असल में कामा अल्लज़ी ज़रबतुहु, ये जिसे नीचे मिसाल बयान की हुई है। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु, लिमन यशाउ व यक़दिरु लहू, तो ये सिला का मफूल की सूरत में, मफूल जो था मंसूब की, मफूल की सूरत में उसको हज़फ कर दिया गया। वैदा अखबरता बे अल्लज़ी सद्दरतहा व जअलता मौज़िअ अल खबर मुखबर अन्हु ज़मीरन लहा व अखरतहु खबरन अन्हु। फैदा अखबरता अन ज़ैदिन मिन ज़रबतु ज़ैदन क़ुल्ता अल्लज़ी ज़रबतुहु ज़ैदुन वकदल अलिफ वल्लाम फिल जुमलतिल फ़ेलियति खासतन लियसह बिनाउ इस्मिल फ़ाइल अविल मफ़ूल। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अखबार बे अल्लज़ी का मसला बयान फरमाते हैं। अखबार बे अल्लज़ी का मतलब ये होता है कि आप अगर तरकीब में खबर को अल्लज़ी मौसूल सिले की सूरत में
یا اس میں فائل کے الف لام کے موصول صلہ کی صورت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ طریقہ کار بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز مبتدا ظاہر ہے مبتدا اس چیز کو بنایا جاتا ہے جو متکلم اور مخاطب کو معلوم ہوتی ہے، تو جو چیز معلوم ہے اس کو بنا دیں آپ، مخاطب کو جو چیز معلوم ہے اس کو مبتدا بنا کر مقدم کر دیں، اور صلہ، اور پھر اس کے بعد جو چیز معلوم نہیں ہے جس کی خبر آپ نے دینی ہے دوسرے کو، اس کو موصول صلہ کی صورت میں ذکر کر دیں، اور صلہ کے اندر پھر ایک ضمیر رکھیں، یہ ضمیر جو ہوگی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور مفرد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں وہ بعد والا جو اس میں ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق آئے گی، اور پھر اس میں ظاہر کو خبر بنا کر مؤخر کر دیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں لکھا ویدا اخبرتا عن زید من ضربت زیدن، آپ نے کسی بندے کو مارا ہے اور آپ کے مخاطب کو پتا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو مارا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ زید کو مارا ہے آپ نے، تو الذی ضربتہ زید اس کے لیے کہا جائے گا موصول صلہ کے ساتھ۔ تو اس اصول کے مطابق الذی ضربتہ کہا جائے گا، الذی سے موصول صلہ موصول ہو گیا، اور ضربتہ یہ اس کا صلہ آ گیا۔ تو جو چیز مخاطب کو معلوم تھی یعنی آپ کا مارنا، اس کو آپ نے موصول صلہ کی صورت میں مقدم کر کے مبتدا بنا دیا۔ الذی موصول، ضربت صلہ آ گیا، ضربت صلہ موصول صلہ مل کر مبتدا ہو گیا۔ اب صلہ کے اندر ضمیر تھی، ضربت ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر بعد والا جو خبر آئے گا اس میں بظاہر یہ جو یہاں زیدن ہے اس کی طرف راجع تثنیہ جمع ہونے میں، اس کی طرف مذکر مؤنث ہونے میں اس کی طرف اس کے مطابق ہوگی، لیکن یہ عائد الذی موصول کی ہے، تو الذی ضربتہ وہ جس کو میں نے مارا ہے نا زیدن، وہ زید ہے۔ اسی طرح اگر آپ الف لام موصول صلہ کے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے الف لام کے ذریعے سے کسی چیز کی خبر دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے لیے جملہ فعلیہ کا لانا ضروری ہے، خاص طور پر تاکہ اس جملہ فعلیہ سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو مشتق کیا جا سکے۔ تو الضارب زید، الضاربہ زید، تو الذی انا ضاربہ ہوا زید، یہ اس کی تقدیری عبارت ہوگی۔ مثلا آپ نے ضربت زیدن میں ضرب تو فعل سے اس میں فاعل بنانا ہے، اور اس میں فاعل بنا کر یعنی ضاربن اس میں فاعل بنانا ہے، اس پر الف لام داخل کرنا ہے، الف لام داخل کر کے اس کو مبتدا بنائیں گے، الضارب مبتدا ہو گیا، اور صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو مؤخر خبر کی طرف راجع ہوگی اور عبارت ہوگی الضاربہ انا زید۔ وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي، اور اگر آپ الذی کے ذریعے خبر دینا چاہیں تو صدرتہ آپ اس کو مقدم کریں گے، وجعلت موضع المخبر عنہ ضمیرا لہا، اور مخبر عنہ کی جگہ پر ایک ضمیر لائیں گے، وأخرتہ خبرا عنہ، اور اس مخبر عنہ کو اسم کو مؤخر کریں گے خبر بنا کر۔ فإذا أخبرت عن زید، جب آپ زید کی خبر دینا چاہیں گے من ضربت زیدن میں، تو قلت آپ یوں کہیں گے الذی ضربتہ زید، وہ جس کو میں نے مارا ہے نا وہ زید ہے۔ اسی طرح الف لام فی الجملہ فعلیہ خاص طور پر، خاص طور پر لیصح بنا اسم الفاعل او المفعول، تاکہ اس میں فاعل اور اسم مفعول کی بنا یعنی صیغہ بنانا ممکن ہو سکے۔ فإن تعذر امر منا تعذر الاخبار، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جملے میں ان شرائط میں سے یہ جو ذکر ہوا تھا اس میں اصل میں 3 شرطیں ہیں، موصول مقدم ہوگا، صلہ میں ضمیر ہوگی، اور ضمیر
موصول کی طرف راجع ہوگی اور خبر مؤخر ہوگی. جعلتہ موضع المخبر عنہ ضمیرا لا اخرتہ خبرا عنہ. یہ دو چیزیں. صدر تھا یہ پہلی خبر شرط ہے کہ موصول صلہ مقدم ہوگا, صلہ میں عائد ہوگی, اور اس کے بعد خبر مؤخر ہوگی. یہ تین شرطیں ہیں. پیدا تعذر امر منا, اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو تازہ الاخبار ہو, تو اس صورت میں پھر آپ موصول صلہ کے ذریعے خبر کی ترکیب نہیں کر سکتے, خبر کی ترکیب کرنا جائز نہیں ہو. ومن ثم امتناع فی ضمیر شان, اسی وجہ سے ضمیر شان میں موصول صلہ کی ترکیب نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ضمیر شان اور الذی دونوں کے لیے صدارت کلام لازم ہے. اگر ضمیر شان بھی لائیں الذی بھی لائیں تو ضمیر شان آئے گی, الذی نہیں آ سکتی, کیونکہ الذی آتی ہے تو ضمیر شان کی صدارت کلام بہت ہوتی ہے, اور اگر ضمیر شان رہتی ہے تو الذی نہیں آ سکتی, کیونکہ الذی کی صدارت کلام بھی بہت آ جاتی ہے. اس لیے ومن ثم امتناع فی ضمیر شان, ضمیر شان میں آپ اس کو موصول صلہ بنا کر خبر نہیں بنا سکتے. والموصوف والصفت, اسی طرح موصوف اور صفت کو الذی سے تعبیر نہیں کر سکتے. خالی موصوف اور صفت جو ہے اس کو الذی سے نہیں کر سکتے. خالی موصوف کو یا خالی صفت کو بغیر موصوف کے اس کو الذی کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے, کیونکہ صفت ہمیشہ بعد میں آتی ہے. آپ اس کو الذی کے ساتھ کریں گے, تعبیر کریں گے, تو موصول صلہ میں جو موصول کی تقدیم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. والمصدر العامل, اسی طرح مصدر عامل ہو تو اس کی خبر, اس کو الذی کا خبر بنانا جائز نہیں ہے. جیسے ضربی زیدن قائمن میں ضربی مصدر کو الذی کی خبر بنا کر الذی و زیدن قائمن کہنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ ہوا ضمیر کا مصدر کی جگہ پر آ کر زیدن اس میں ظاہر میں عامل ہونا لازم آئے گا, حالانکہ ضمیر عامل نہیں ہوتی. اسی طرح والحال, حال کی تعبیر موصول صلہ سے کرنا جائز نہیں ہے. جانی زیدن راکبن, راکبن کو الذی یرکبو کی ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے, الذی یرکبو ہوا زیدن نہیں کر سکتے. اسی طرح والضمیر المستحق لغیرها والاسم المشتمل علیہ, والضمیر المستحق علیہ وہ ضمیر جو موصول سے پہلے کسی اور کی طرف راجع ہو, اس کو موصول صلہ کے ساتھ خبر بنانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ موصول صلہ کے ساتھ خبر بنائیں گے تو وہ ضمیر موصول کی طرف راجع ہوگی, اور جس کی طرف پہلے راجع ہوتی تھی وہ ضمیر کے بغیر رہ جائے گا, اور اگر اسی پہلے والے اسم کی طرف راجع کرتے ہیں تو صلہ کے اندر عائد نہیں رہتی. اس لیے وہ ضمیر المستحق لغیر, وہ ضمیر جو غیر کی طرف راجع ہو رہی ہو اس کو موصول صلہ سے تعبیر نہیں کر سکتے. والاسم المشتمل علیہ, اور اسی طرح وہ اسم جو ایسی ضمیر پر مشتمل ہو جو کسی موصول صلہ کے علاوہ کسی اور کی طرف راجع ہو رہی ہو, تو اس کو بھی آپ الذی کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے. جیسے زیدن ضربت غلامہ, اس میں غلامہ کو الذی کی خبر نہیں بنا سکتے. الذی زیدن ضربتہ غلام نہیں کہہ سکتے. اس صورت میں مبتدا یا موصول کا ضمیر سے خالی ہونا لازم آئے گا, لہذا یہ جائز نہیں.